فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه یہ ایک بہت بڑے عالم دین اور عالمی اعتبار سے بہت بڑے شیخ طریقت حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح میں ہوا ہے۔ جو لوگ کسی کی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں ان کو اہل وفا کہا جاتا ہے۔ وفاداری کرنا اردو میں بولتے ہیں۔ اور جو لوگ دوستی کا حق توڑتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں ان کو اہل جفا کہا جاتا ہے۔ جفا ظلم کو کہتی ہے، دوست کی حق تلفی کو جفا کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کے بعض بندے اہل وفا ہیں اور بعض بندے اہل جفا ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں وہ اہل وفا ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ اہل جفا ہیں۔ ان آیتوں میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دو لفظ میں نے اس کی تشریح اس لیے کر دی کہ ہمارے بہت سے بچوں کو اردو زبان سے زیادہ واقفیت نہیں، اس لیے یہ پورا بیان اہل وفا اور اہل جفا کے بارے میں ہے، یعنی اللہ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جماعت سے اور اہل وفا کے جماعت سے ایک الگ طبقہ نافرمانوں کا ہے۔ اس الگ طبقے کو اہل ستم اور اہل جفا اور بے وفا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو لوگ بے وفا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اور یہ اہل جفا کے برباد ہونے کا سبب کیا ہے وہ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں سے، عیسائیوں سے، نافرمانوں سے دوستی مت کرو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جو لوگ کسی نافرمان کو دوست بناتے ہیں تو اس دوستی کی راہ سے اس کے اندر نافرمانی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے مفسر ہیں، فرماتے ہیں ان موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی ایمان والے کے اندر ارتداد کو پیدا کرتی ہے، یعنی کافر بننے کے جراثیم پیدا کرتی ہے۔ لہذا نافرمانوں کو دوست بنانا اپنے دین کو تباہ کرنا ہے، اور نافرمانوں کی دوستی میں نفس بھی شامل ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے دوستی کرتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسے یہود و نصارہ اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہیں، اسی طرح انسان کا نفس بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ رہتا ہے۔ نفس کو نافرمانی پر آمادہ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ یہ خود ہی امارتم بالسوء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرتدین یعنی بے وفا کے مقابلے میں جلد ایک قوم پیدا کروں گا جو وفادار ہوں گے،
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کا پیدا کرنا یہ دلیل ہے کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے، کیونکہ بے وفا کا مقابلہ با وفا سے ہوتا ہے۔ اگر بے وفا کے مقابلے میں بے وفا ہی آئیں تو کیا مقابلہ ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں اور کبھی مجھ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ محبت بہت عظیم نعمت ہے۔ محبت والا جان دے دیتا ہے لیکن اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا۔ محبت لغت نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے بیان کیا اور اپنے عاشقوں کی محبت کو بعد میں۔ یحبہم یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، ویحبونہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری محبت کے صدقے میں تم ہم سے محبت کرو گے۔ علامہ آلوسی نے اس سوال کا یہی جواب دیا، قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت پر اس لیے مقدم فرمایا تاکہ صحابہ جان لیں کہ انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہ، کہ وہ اپنے رب کی محبت کے صدقے میں مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میری محبت کی 3 علامات ظاہر ہوں گی۔ جو لوگ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت اس وقت تک نہیں جب تک اس میں شدت نہ ہو۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندوں کے لیے اشد محبت کی قید ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر بال بچوں کی، مال دولت کی، سموسوں پاپڑ کی محبت شدید بھی ہو تو کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو۔ کچھ فیصد تو زیادہ ہو، بال بچوں کی، کاروبار کی، بیوپار کی محبت شدید ہے تو اللہ کی محبت اشد ہو۔ 49% اگر کاروبار کی محبت ہے تو بس 51% اللہ کی محبت ہو تو بھی کام بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل محبت کی 3 علامات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس درجے کی ہم سب کو عطا فرما دیں کہ یہ 3 علامتیں ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ پہلی علامت اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ ہمارے عاشقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تواضع اور خاکساری سے رہتے ہیں، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں نہایت سخت ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زید نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا فلاں کے لیے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے علاوہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدے کے خلاف اس لفظ کو استعمال کیا ہے تاکہ اقوام عالم کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اپنے نفس کو ذلیل کرنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ذلت کے عادی تھے، بلکہ اعلیٰ نازل کر کے بتا دیا کہ یہ بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں، مع علو مراتبہم و مع علو شانہم۔ صحابہ اپنے نفس کو مٹا رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے اپنے نفس کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے نفس کی اکڑفوں کو ختم کر چکے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ چوک ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال تم کالے ہو، لیکن فوراً تنبیہ ہوئی کہ آج یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اختر، ہو مبارک کسی عاصی کو پشیماں ہونا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال، اپنے پاؤں سے مجھے رون ڈالو تاکہ میری یہ خطا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین، لیکن کفار کے ساتھ وہ اعزۃ علی الکافرین تھے۔ اگر یہ فطرتاً ذلیل ہوتے، نیچے درجے کے لوگ ہوتے صحابہ،
تو کافروں پر کیوں اشد ہیں؟ معلوم ہوا کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ تھے، لیکن اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے بچھے جاتے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہے اور اس میں محبت کی داستان ہے۔ دوسری علامت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ لومڑی کی طرح بزدل نہیں رہتے، مشقت و مجاہدہ اٹھاتے ہیں، استقامت سے رہتے ہیں، اور استقامت ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین پر استقامت سے رہنا یعنی پابندی سے جمے رہنا ہزار کرامتوں سے افضل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم جو 10 سال سے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ 10 سال کے اندر تم نے مجھے اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ میں نے آپ کے اندر کبھی کوئی نافرمانی نہیں پائی۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک اور مولا کو ایک سانس ناراض نہیں کیا، ظالم تو اس سے بڑی اور کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سفر میں مجھے ایک علم عظیم نصیب ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استقامت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ ولا یروغ روغان الثعالب، لومڑیوں کی طرح راہ فرار اختیار نہ کرے۔ دسترخوان پر تو بریانی پلاؤ پر دمادم ہاتھ مار رہا ہے، اور جب کوئی شکل سامنے آ گئی تو الو کی طرح اس کو گھور رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے رزق کا حق کیوں اس نے ادا نہیں کیا؟ اور میں بقسم کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے وہی معشوق سب سے زیادہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اچھا ہوا جو مر رہا ہے، یہ نالائق ہمیں دیکھ دیکھ کر کے ہم کو تپتا تھا۔ کوئی معشوق دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے، بلکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام کا بھی نہیں رہا اور کمزور ہو گیا تو مزید 2 لات مار کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ ہے کوئی مصیبت میں کام آنے والا؟ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا اللہ فی الرخاء، جب خدا کو تم آرام سے رکھے تو اپنے مالک کو خوب یاد کرتے رہو۔ یذکرکم فی الشدہ، تو تکلیف میں خدا تم کو یاد کرے گا۔ جو سکھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو دکھ میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسے باوفا مالک کو چھوڑ کر کہاں بے وفاؤں پر مر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، اہل وفا بننے کے لیے صرف لفظ محبت کا استعمال کافی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بیان کی ہوئی علامتوں کو اپنی حالت سے ملا کر دیکھو کہ وہ علامتیں ہم میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ہم دیکھیں کہ وہ علامات ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، غم اٹھاتے ہیں۔ حلوہ کھانے سے اللہ نہیں ملتا، بلوہ اٹھانے سے ان کا جلوہ ملتا ہے۔ اس یجاہدون کی 4 تفسیر ہے۔ نمبر 1، الذین یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ مان لیجئے بہت ہی حسین شکل سامنے آ گئی تو اس سے نظر بچانے کی تکلیف اٹھانا برداشت کرتے ہیں۔ جس مالک کے رزق سے آنکھوں میں روشنی ہے اور ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے، اگر 10 دن کھانا نہ ملے تو کچھ نظر نہ آئے گا۔ بڑا ظالم ہے وہ شخص، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اس مالک کا رزق کھا کر اس کی مرضی کے خلاف دیکھتا ہے، جس نے رزق دے کر آنکھوں کو روشنی دی ہے، اس رزاق کو بے حیائی سے ناراض کرتا ہے۔ یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھانے کا۔ دل پر غم اٹھا لو، اپنی خوشیوں کو آگ لگا دو، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اپنی خوشیوں پر مقدم کرو۔ مالک کا قانون توڑو، مالک کا قانون نہ توڑو، اپنا دل چاہے توڑ ڈالو۔ یہ ہے وفاداری والے بندے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب قونیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ آج کل میں مولانا رومی کو صاحب قونیہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ قونیہ کا سفر کیا ہے ان کی کافی تعداد یہاں موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس سفر میں کیا لطف آیا تھا۔ صاحب قونیہ کہنے سے وہ مزہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حسین شکل سامنے آ جائے
تو مولانا روم کا یہ شعر پڑھ لیجیے، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ فرماتے ہیں کہ نظر بچانے کا قانون خداوندی زیادہ قیمتی ہے یا یہ حسین موتی زیادہ قیمتی ہے جن کی شکل بگڑنے کے بعد تم ان سے گدھے کی طرح بھاگو گے؟ حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، اے ظالمو اب کیوں بھاگتے ہو، اب اس کی قیمت کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے کرم کی بدولت ہماری خرمستیاں ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا کہ جو کوئی کسی حسین کو دیکھے 3 جوتے اس کے کھوپڑی پر لگاؤ، تو ہر شخص دیکھتا رہتا کہ کس پر جوتے پڑ رہے ہیں، کس قدر رسوائی ہوتی، مگر پھر عالم غیب نہ رہتا، عالم امتحان نہ رہتا۔ مالک کو ناراض کرنا حیا کے بھی خلاف ہے۔ اس مالک کو ناراض نہ کرو جس نے ہمیں وجود بخشا، زندگی دی، توفیق بندگی دی، مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ہم کو ایمان دیا۔ لہذا ایسے مالک کو خوش کرنے کے لیے اس کے قانون کو مت توڑو، اپنا دل توڑ دو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی زیادہ عظمت ہے یا ہمارے دل کی؟ اور دل توڑنے کی یہ ہمت خانقاہوں میں اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے۔ جب اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی دل توڑنے کی توفیق نہ ہوئی تو بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ حسینوں کے حسن کو ہینڈل نہ کرو ورنہ سر پر انہی حسینوں کے سینڈل پڑے گی۔ لہذا اپنا دل توڑ لو، ایسے شکستہ دل ہی کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کا پیار زیادہ قیمتی ہے یا ان لیلاؤں کا؟ جو بندہ اپنا دل توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حلاوت ایمانی کی صورت میں اس کے دل کا پیار لیتی ہے۔ اس پر میرا ایک اردو شعر ہے جس کو جب مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تھا تو فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ تمہارا فارسی شعر ہی درد بھرا ہوتا ہے، لیکن آج معلوم ہوا تمہاری اردو شاعری بھی عجیب و غریب ہے۔ اور وہ شعر یہ ہے: تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ نہ ہم اپنا دل توڑتے، نہ اللہ ہمارے شکستہ دل کی تعمیر کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وفادار بننے کا آج نسخہ بیان ہو رہا ہے۔ آج راہ وفا کے آداب سکھا رہا ہوں۔ آج کی تقریر کا نام آداب راہ وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندوں کا رستہ دکھا رہا ہوں، جس کا پہلا نمبر ہے کہ تواضع سے رہو، تکبر نہ آنے دو۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہیں: اے خدا، میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور کافروں اور جانوروں سے بھی بدتر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے، کیونکہ خاتمہ کیسا ہوگا نہیں معلوم ہے۔ ابھی ہم کیسے سمجھیں کہ کافر اور جانور ہم سے خراب ہیں؟ یہ تو خاتمے کے بعد معلوم ہوگا۔ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو اس وقت یقیناً ہم کافروں سے اور جانوروں سے اچھے ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو کافر اور جانور اس سے بہتر ہیں۔ یہ 2 جملے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرو تو انشاءاللہ تکبر سے پاک ہو جاؤ گے، مگر پھر بھی اپنے کو پاک نہ سمجھو۔ اپنے نفس کو پاک کرنا تو فرض ہے، لیکن پاک سمجھنا حرام ہے۔ فلا تزکوا انفسکم کی نص ہے کہ اپنے نفس کو مزکا اور پاک مت سمجھو۔ قد افلح من زکاہا، نفس کا تزکیہ تو فرض ہے، لیکن اپنے کو قابل اور اپنے کو لائق سمجھنا حرام ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ سارے مسلمانوں سے اختر کمتر ہے فی الحال۔ نہ معلوم کس کی کیا ادا اللہ کے یہاں پسند ہو اور میری کوئی ادا اللہ کے یہاں باعث سزا ہو جائے، اور تمام کافروں اور جانوروں سے بھی کمتر ہوں فی المآل، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ لہٰذا کافروں کی تحقیر بھی حرام ہے، نکیر واجب ہے، تحقیر حرام ہے۔ کفر سے نفرت کرو لیکن کافر کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لے۔ مولانا روم فرماتے ہیں: ہیچ کافر را بخاری منگرید کہ مسلمہ بودنش باشد امید۔ کسی کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو، کیونکہ ابھی اس کے مسلمان ہونے کی امید باقی ہے۔ اہل وفا کی دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی: یجاہدون فی سبیل اللہ، جس کا پہلا نمبر ہے کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا دل توڑ دے لیکن اللہ کا قانون نہ توڑے۔ کوئی حسین شکل سامنے آ گئی تو دل سے کہہ دے کہ اے دل، میں تجھے توڑ دوں گا لیکن اللہ کا قانون نہیں توڑوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں ہیں؟ کیا ان کو رحم نہیں آئے گا کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا غم اٹھا رہا ہے؟ ایسا سالک اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ جائے گا جو ایک ہی عمل کر لے
کہ نظر کو کبھی خراب نہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں عریانی کی اتنی کثرت ہے کہ نظر بچا بچا کر دل پر اتنا غم آئے گا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے آغوش رحمت میں اٹھا لے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ ایمان صدیقین عطا فرما دے گا۔ اس کا دل جلوہ گاہ حق ہو جائے گا، اس میں تجلیات ربانی کی فراوانی ہوگی، اس کا قلب اور اس کا ایمان جلا بھنا کباب ہو جائے گا۔ جدھر سے گزر جائے گا کافر کو بھی یقین کرنا پڑے گا کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے، اس کے چہرے پر قلب کی تابانی کا اثر ہوگا۔ اب بد نظری کرنے والوں کے چہرے پر لعنت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اہل وفا کے راستے کا دوسرا نمبر یعنی مجاہدے کی دوسری قسم ہے الذین یختارون المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جو لوگ ہمارے دین کے پھیلانے کے لیے رات دن غم اٹھاتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں۔ پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہدے کی تیسری قسم ہے الذین یختارون المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو اللہ کے احکام بجا لانے میں ہر مشقت کو اٹھاتے ہیں۔ اور مجاہدے کی چوتھی قسم ہے الذین یختارون المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا لیتے ہیں، نفس پر غالب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نفس کی کتی ان پر غالب ہو جائے، نفس کے اشاروں پر ناچنا بڑی ذلت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد یاد کر لیجئے کہ اہل وفا اور اہل استقامت وہ ہیں الذی لا یروغ روغان الثعالب، جو لومڑی کی طرح راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ کھانے میں پیش پیش، دسترخوان پر کباب بریانی سے کم نہ ہو اور ٹھنڈا پانی بھی ہو، خوش خوراک خوش لباس، لیکن جب گناہ سے بچنے کا موقع آتا ہے تو لومڑی کی طرح بزدل بن جاتے ہیں اور حسینوں کا حرام نمک چکھنے لگتے ہیں۔ یہ نمک حرامی اتنی خبیث عادت ہے جس سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور کبھی یہ صاحب نسبت اللہ والا نہیں بن سکتا، نافرمانی کے ساتھ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اسی نافرمانی میں اگر موت آ گئی تو پچھتائے گا کہ وہ شکلیں کیا ہوئیں، وہ لیلائیں کدھر گئیں جن پر ہم مر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتا اور گدھا تو نہیں بنایا۔ اپنی عقل سے سوچو، طبیعت کے غلام مت بنو، طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو۔ جو شخص کھائے خوب اچھا اور کام میں سست ہو جائے، لومڑیانہ پن دکھائے، اسے عرف عام میں کہتے ہیں کام چورنے والا حاضر۔ جب اللہ تعالیٰ نے کام بتایا کہ دیکھو یہاں نظر مت ڈالنا، تو کہتا ہے کہ میں تو لومڑی ہوں، میرے اندر ہمت ہی نہیں، میں تو ان کالی گوری کو دیکھوں گا سب کو۔ جب کوئی حسین شکل سامنے آتی ہے تو نبی کی بد دعا لگتی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، مجھے یاد ہی نہیں آتی، یہ بد دعا ہم کو یاد ہی نہیں آتی۔ قرآن پاک کی آیت ہے یغضوا من ابصارہم، یہ بھی ہم کو یاد نہیں آتی۔ اللہ و رسول کے تمام فرمان عالی شان بھول جاتے ہیں لیکن کھانا کبھی نہیں بھولتے۔ مجال ہے کہ کباب بریانی ٹھنڈا پانی اور ہری مرچ بھول جائیں۔ وہ عاشق شوریدہ سر اور شوریدہ لسان ہوں کہ دسترخوان پر شور مچا دوں گا اگر شوربہ اور گرین مرچ اور برف کا پانی نہ پاؤں گا۔ دوستو، شرافت بندگی یہ ہے کہ اس رزاق مالک اور محسن حقیقی کا شکر ادا کرو جو ایسی ایسی نعمتیں کھلاتا ہے۔ نظر بچانے میں تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن واللہ کہتا ہوں کہ اس مجاہدے سے دل کو جب فوراً حلاوت ایمانی عطا ہوگی تو اتنا مزہ پاؤ گے کہ دونوں جہاں کے مزے حاصل کر لو گے۔ جب لیلاؤں سے نظر بچا کر مولا کو دل میں پاؤ گے تو کہو گے کہ اے میرے رب دو جہاں، مالک دو جہاں، خالق دو جہاں، اے میرے حاصل دو جہاں، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ جس کے دل میں وہ مولا آتا ہے دونوں جہاں کی لذت وہ دل میں پا جاتا ہے۔ اور ان لعنتی کاموں کے بعد ان نظر بازوں کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھو جو مسلمان ہیں کہ نظر کے بعد قلب میں کیسی ظلمت اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ حلاوت ایمانی سے محروم ہوئے، لعنت شیطانی میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ دل بے کیف ہو گیا۔ بعض لوگوں کا تو خاتمہ بھی خراب ہو گیا، کیونکہ وہ نازک وقت ہوتا ہے، جو دل میں ہوگا وہی منہ سے نکلے گا۔ اگر دل میں مولا ہے تو مولا ہی کا نام نکلے گا، اور اگر دل میں لیلا ہے تو وہی معشوق یاد آئیں گے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کسی حسین شکل کے عشق میں مبتلا ہو گیا، جب مرنے لگا اور لوگوں نے اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تو اس نے کلمے کے بجائے یہ شعر پڑھا، رضا کا اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیلی۔ اے محبوب، تیرا خوش ہو جانا مجھے اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ نعوذ باللہ، کافر ہو کر مرا، اس لیے غیر اللہ کو جلدی سے اپنے دلوں سے نکال دو تاکہ برے خاتمے سے بچ سکوں۔ اور گناہ سے کچھ ملتا بھی نہیں، گناہ کی لذت کی مثال خارش میں کھجلانے کی سی ہے۔ کسی کو کھجلی کا مرض ہو گیا تو کھجلانے میں مزہ آتا ہے، کہتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، شامیانہ بھی لگا ہوا ہے، اور جب کھجلاتے کھجلاتے کھال پھٹ گئی، جب جلن بڑھ گئی، تب کہتا ہے کہ ارے یہ تو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بیوی بھی مر گئی، ولیمے کی دیگیں بھی اڑ گئی، آندھی ایسی آئی کہ شامیانہ بھی اڑ گیا۔ خارش کا علاج کھجلانا نہیں ہے بلکہ خون کے فساد کا علاج کراؤ۔ جب خون سے گندگی اور غلاظت نکل گئی اور کھال اچھی ہو گئی، پھر کسی تندرست آدمی کے کھجلاؤ تو کہے گا کہ کیا فضول حرکت کر رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب دل صحیح ہو جائے گا اور دل کا فساد اور گندگی اور غلاظت پسندی نکل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے نور سے دل منور رہے گا، تو پھر گناہوں کو خود ہی دل نہ چاہے گا۔ ہلکا سا تقاضا ہوگا، جیسے مہذب گھوڑا کبھی تھوڑی سی شوخی دکھا دیتا ہے لیکن ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کو گڑھے میں گرا دے۔ اسی طرح نفس میں ہلکا سا تقاضا تو ہوگا گناہ کا، لیکن وہ آپ کو مغلوب نہیں کر سکے گا۔ لہذا ان لیلاؤں سے، مرنے والی لاشوں سے جان چھڑاؤ۔ بتائیے کہ یہ لیلائیں بیماری سے آپ کو شفا دے سکتی ہیں؟ کیا یہ ہم کو روزی دے سکتی ہیں؟ زندگی اور موت ان کے اختیار میں ہے، پھر کہاں مرنے والوں پر مر رہے ہو؟ میں زیادہ محنت اس پر کر رہا ہوں کہ ہمارا دل ان فانی لیلاؤں سے بچ جائے اور ہم مولا کو پا جائیں، کیونکہ جس دن لا الہ کامل ہو جائے گا تو سارے عالم میں اللہ ہی اللہ ہوگا۔ لیلا سے نظر بچا لو تو سارے عالم میں مولا ہے۔ سمندر اس نے پیدا کیا، پہاڑ اس نے بنائے، سورج اور چاند میں، سارے عالم میں اسی کا تو جلوہ ہے۔ لیکن لیلاؤں کے عشق سے ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، موتیا اتر آتا ہے آنکھوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ میری یہ بات غور سے سن لیجئے کہ جس دن ان لیلاؤں سے نجات ملی، آپ ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ سے محروم نہیں رہیں گے۔ دوام وصل اور وصل دوام حاصل ہوگا۔ تیسری علامت، اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی تیسری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں وہ کسی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لومتا یہاں معنی میں لوماتن کے ہے، لیکن بجائے جمع کے واحد کیوں نازل فرمایا، یعنی لومات کے بجائے لومت کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی بلاغت ہے۔ تو جس نے یہ چار مجاہدے کر لیے، یعنی یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا وفی نصرت دیننا وفی امتثال اوامرنا وفی الانتہاء عن مناہینا، یہ چار مجاہدے کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مشقت اٹھانا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے مشقت اٹھانا، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے لیے اٹھانا، تو کیا انعام ملے گا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایسے مجاہدہ کرنے والے بندوں کو ہر وقت ہدایت دیتے ہیں۔ اور سبل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک راستہ ہدایت کا نہیں دکھائے گا، ذرے ذرے سے ہدایت دے گا۔ عالم میں جس چیز کو دیکھو گے اس سے ہدایت ملے گی۔ اور ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ کی خاص معیت بھی ملے گی۔ قلب کو حق تعالیٰ کا قرب خاص منکشف ہو جائے گا، تو پھر ایمان کامل، آپ کا ایمان عقلی ایمان کامل بن جائے گا۔ آپ کا دل محسوس کرے گا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اپنے عاشقوں کو ایک نور دیتے ہیں کہ سارے عالم میں جہاں جاتے ہیں اس نور کو لیے پھرتے ہیں۔ لیلا سے نجات پا کر سارے عالم میں اپنے مولا کو دل میں لیے پھرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیلا تو نقد نظر آتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی جنت تو ادھار ہے۔ تو سنو، مولا ادھار نہیں ہے، تمہارا مولا نقد ہے۔ بس لیلا سے نظر بچا لو تو میری لذت قرب کو اسی وقت دل میں نقد پالو گے، میری معیت خاصہ کو تم اسی لمحہ دل میں محسوس کرو گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم خود غیروں کے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے دور ہو جاتے ہو۔ لیلاؤں کو دل سے نکالو، پھر مجھے نہ پاؤ تو کہنا۔ ارے سارے عالم کے لیلاؤں کو، بادشاہوں کے تخت و تاج کو اور تمام دنیا کی لذتوں کو بھول جاؤ گے، اپنے قلب میں مولا پا جاؤ گے۔ جنت ادھار ہے، تمہارا مولا ادھار نہیں ہے۔ اسی لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی کہ جو گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کو دو جنتیں ملیں گی، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک جنت اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حضوری کی دولت کی صورت میں ملے گی، اور دوسری جنت مرنے کے بعد۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ اور دوسری جنت ہے جنت فی العقبہ بلقاء المولا، جب ان آنکھوں سے مولا کا دیدار ہوگا، اس وقت اتنا مزہ آئے گا کہ دنیا کی تمام لذتیں اور جنت کی تمام حوریں بھول جائیں گے۔ جب اللہ کو دیکھیں گے تو تمام حوریں، لیلائیں جنت کی سب غائب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی لذت دیدار کے سامنے کچھ یاد ہی نہ آئے گا۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ بس آج کا مضمون یہی ہے کہ ایک دن مرنا ہے، یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ بتاؤ اس دن قبر میں کاروبار جائے گا، بیوپار جائے گا، رین قبر میں جائے گا، لیلائیں جائیں گی، سموسہ پاپڑ جائے گا، بیوپار جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف 2 گز کفن ساتھ جائے گا۔ لہذا زمین کے اوپر تھوڑی سی محنت کر کے مولا کو حاصل کر لو تو وہ مولا پھر ہر جگہ ساتھ رہے گا۔ زمین کے نیچے، برزخ میں، قیامت میں، جنت میں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ساتھ ہوگا۔ کبھی اکیلے نہیں رہو گے، چین سے رہو گے۔ اور جن پر مر رہے ہو وہ جیتے جی نظر نہیں آئیں گے۔ جب نزا کا عالم طاری ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو آکسیجن دی جاتی ہے، موت کی غشی میں کوئی اپنے بیوی بچوں کو نہیں پہچانتا تو لیلاؤں کو کیا پہچانے گا؟ اگر وہ آ بھی جائیں اور کہیں کہ حضور آپ ہمارے لیے بے قرار اشکبار تھے، ہماری یاد میں راتوں کو تارے گنا کرتے تھے، تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ کان ان کی آواز کو بھی سننے سے قاصر ہوں گے۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ اور میرا شعر ہے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ اور میرا ایک شعر اور ہے جس کو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اس سفر میں جوہانسبرگ میں ایک عظیم علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے گا اور اس دنیا سے روانگی ہوگی تو آپ کا کتنا ہی شاندار مکان ہو، آپ کا اس مکان سے خروج نہیں اخراج ہوگا، یعنی آپ نکلیں گے نہیں، نکالے جائیں گے۔ اور نکالنے والے کون ہوں گے؟ یہی اپنی بیوی بچے جن پر ہم مر رہے ہیں، جن کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے کمانے میں۔ وہی کہیں گے کہ ابا کو جلدی سے گھر سے نکالو، کہیں لاش سڑ نہ جائے۔ ایک دن آنے والا ہے جب اپنے شاندار مکانوں سے ہم نکلیں گے نہیں، ہمیں نکالا جائے گا۔ لیکن جن کے دل میں مولا ہے وہ بڑے مزے سے جائیں گے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہ الحمدللہ مکان اور کاروبار تو چھوٹ رہا ہے لیکن اپنے مولا کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک بہت احمق اور بے وقوف لوگوں کی بستی تھی، وہ اپنے بادشاہ کا انتخاب قابلیت پر نہیں کرتے تھے بلکہ جو راستے میں مل گیا اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے، اور 2 سال کے بعد اس بادشاہ کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے ایک بہت بڑے جنگل میں پھینک آتے تھے، اور وہ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک آدمی کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ بنانا ہے، کیونکہ ہمارا بادشاہ کل ہی جنگل باشی بنایا گیا ہے، یعنی جنگل کا باشندہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ آدمی عقل مند تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ یہاں ایسی سستی بادشاہت ہے، کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ اس نے چند لوگوں کو اپنا ہمراز بنایا
انہوں نے اس کو بتایا کہ چند سال کے بعد آپ کا منہ کالا کیا جائے گا اور آپ کو گدھے پر بٹھایا جائے گا اور جنگل باشی بنا دیا جائے گا۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو بڑی خطرناک بادشاہت ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے سلطنت کے زمانے میں اس جنگل میں ایک نہایت شاندار مکان بنا لیا، باغات لگا لیے، بکریاں اور گائے پال لی اور تالاب بھی بنا لیا، اپنے عیش کا تمام سامان مہیا کر لیا۔ پھر جب 2-3 سال کے بعد ان پاگلوں کا دماغ خراب ہوا، پاگلوں کی بادشاہت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک وزیر اعظم نے پاگل خانے کا معائنہ کیا اور ایک پاگل سے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ پاگل نے کہا کہ بتائیے۔ کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ پاگل بولا کہ جب ہم پاگل خانے سے باہر تھے تو ہم بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اب آپ یہاں آ گئے ہیں، کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہذا جب ان پاگلوں کا دماغ خراب ہوا تو اس بادشاہ کو بھی انہوں نے گدھے پر بٹھایا، تو وہ بجائے رونے کے ہنس رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے جنگل کو آباد کر لیا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں جا کر عیش کروں گا۔ اس قصے میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ آخرت میں جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس آخرت کو بنا لو، نماز سے، روزے سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، نظروں کو حسینوں سے بچا کر، تقوی کا غم اٹھا کر، پھر مولا دل میں ہوگا اور آخرت آباد ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ روح نکلنے سے پہلے ہی جنت دکھا دی جائے گی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اس لیے اولیاء اللہ خوش خوش جاتے ہیں دنیا سے۔ بتائیے دنیا سے ڈپارچر میں کسی کو شک ہے؟ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل دل کمزور ہے۔ موت اور قبر کے مراقبے سے جس کا دل گھبراتا ہو اس کو موت کا مراقبہ نہ کراؤ، بلکہ یوں کہو کہ اس دنیا کی عارضی زندگی کا جنت کی دائمی زندگی سے مصافحہ ہونے والا ہے۔ درمیان سے موت کو نکال دو جس کے خیال سے کسی کا دل گھبراتا ہو۔ بس میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ لیلاؤں سے جان چھڑاتے رہو اور مولا سے دل اور جان چپکاتے رہو۔ اسی کو سیکھنے کا نام شعبہ تزکیہ نفس ہے اور یہی چیز سکھانے کی جگہ کا نام خانقاہ ہے۔ بس خانقاہ اور پیری مریدی مرشدین اور بزرگوں کی صحبت کا حاصل، بلکہ پورے اسلام اور ایمان اور احسان کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے کٹو، اللہ سے جڑو۔ اگر گوند میں کمی ہو یعنی محبت کم ہو تو فوراً کسی اللہ والے سے رابطہ کرو، انشاءاللہ تمہارا گوند بڑھ جائے گا اور اللہ سے چپکنے میں سہولت ملے گی، دائمی خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین نازل کر کے بتا دیا کہ ابھی فوراً تم کو صادقین متقین بننا تو مشکل ہے، لہذا ابھی تم کسی صادق متقی اور ولی کے پاس رہ کر دیکھو، اتنا چین پاؤ گے کہ تمہاری عقل میں خود سلامتی اور روشنی آ جائے گی۔ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اتنا سکون ملا تو جب ہم خود اللہ والے ہو جائیں گے تو ہمارے سکون کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی صحبت سے تمہیں خود اللہ والا بننے کا، متقی بننے کا شوق پیدا ہوگا۔ بس اللہ والا بننے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو، کسی مرض کے علاج کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ شیخ کامل کی صحبت ہر مرض کا علاج ہو جاتی ہے۔ اے تو افلاطون و جالینو سے ماں، اے دوائے نخوت و ناموں سے ماں، سب امراض کی دوا اللہ والوں کی صحبت ہے۔ جیسے شملہ پہاڑی پر رہنے سے ہی پھیپھڑے کا زخم اچھا ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ رہو تو ریا و تکبر، غفلت و شہوت، سارے امراض ختم ہوتے جائیں گے، قسمت بدل جاتی ہے، کیونکہ ساری بیماری کا سبب شقاوت ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یشقى جلیسہم، اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، تو اس کی شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے، نصیب جاگ جاتے ہیں، بدقسمت خوش قسمت ہو جاتے ہیں۔ جب قسمت اچھی ہو جائے گی تو کوئی روحانی بیماری کیسے رہے گی؟ جو بھی اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اللہ والا بن جاتا ہے، لیکن اللہ والا بننے کا ارادہ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر پائلٹ کا لڑکا پائلٹ کے ساتھ تو رہتا ہے لیکن جہاز چلانا سیکھتا نہیں ہے، آنکھ بند کیے سوتا رہتا ہے، تو کیا وہ پائلٹ بن جائے گا؟ لہذا اللہ والوں کے ساتھ رہو تو یہ ارادہ بھی کرو کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے، کچھ محنت کرو، کچھ غم اٹھاؤ۔ اللہ قیمتی ہے، اللہ کا راستہ قیمتی ہے، اس راہ کا رہبر شیخ قیمتی ہے، اس راستے کا رہرو قیمتی ہے، اس راستے میں نظر بچانے میں جو غم آئے گا
وہ غم بھی قیمتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نظر بچانے میں جو غم آئے اس کو ایک ترازو میں رکھو اور سارے عالم کی خوشیاں دوسری طرف رکھو، تو سارے عالم کی خوشیوں سے یہ غم عظیم المرتبت ہوگا، کیونکہ اللہ کے راستے کا غم ہے۔ اگر ایک کانٹا اللہ کے راستے میں چبھ جائے، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسری طرف سارے عالم کے پھول رکھ دو، تو یہ کانٹا سارے عالم کے پھولوں سے عظمت والا ہو جائے گا۔ راہ حق کا ہر ایک خار اختر، رشک ریحان و سنبل و سوسن، یہی بات اگر ہم سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے۔ بتائیے، صحابہ شہید ہو گئے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا، اور افسوس ہے کہ گردن کٹانا اور شہادت لینا تو درکنار، ہم آج اپنی معمولی سی حرام خوشیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بس اختر کی سب سے یہی فریاد ہے کہ حرام خوشیوں کو آگ لگا دو۔ اللہ تعالیٰ ایسی مستی، ایسی دائمی خوشی، ایسی لذت قرب دیں گے کہ دنیا ہی میں جنت سے زیادہ مزہ پا جاؤ گے، کیونکہ خالق جنت جب دل میں ہوگا تو دنیا ہی میں جنت سے زیادہ مزہ آئے گا۔ کہاں جنت، کہاں خالق جنت؟ یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے، میں حقیقتیں عرض کر رہا ہوں، ذرا عمل کر کے دیکھ لو، اگر مزہ نہ آئے تب کہنا۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ بس اب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس غیر محدود ذات کی لذت قرب کو ہماری محدود لغت بیان نہیں کر سکتی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم کو جذب فرما لے۔ اگر ہم ان کے نہ بھی بننا چاہیں تو بھی اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنا لے، اور ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس ان پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم ان کو ناراض نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ باتیں یاد رکھیے، اللہ والوں کے بیانات ہیں، اس کو آپ سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے عمل کا ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک انتظامی اور اخلاقی بات کی طرف توجہ دلانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ جو لوگ جا رہے ہیں ضرورت سے، تو پانی بہانے کا اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ مومن وہ ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم تکلیف پہنچائیں گے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور اعتکاف میں بھی ایمان ناقص ہو رہا ہو تو پھر کتنے بڑے خسارے میں ہم ہوں گے۔ اس لیے جو شخص بھی یہاں بھی رہیں، بیت الخلاء جائیں، جو بھی کریں، جہاں رہیں، اپنے سونے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے باتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری عبادت سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں مسجد میں اگر کوئی آدمی معتکف سو رہا ہو تو قرآن شریف آواز سے پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ کہے گا نیند میں سے اٹھ کر کے کہ لو اللہ کے گھر میں بھی امن نہیں ہے، کوئی سونے نہیں دیتا۔ تو اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ مسجد میں معتکف آرام کر رہا ہو تو قرآن بھی زور سے نہیں پڑھو، چپکے چپکے پڑھ لو آہستہ سے۔ تو کسی کو تکلیف نہ دینا سب عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کسی کو تکلیف نہیں۔ بیت الخلاء جائیں، ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں تو پانی بھی تھوڑا سا بہا دیں، ایک آدھ لوٹا بھر کے نکلنے سے پہلے پانی بہا کر کے آئیں، اس سے صفائی رہتی ہے، بدبو زیادہ نہیں ہوتی، پھر بعد میں جانے والے کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ نیت یہی کرو کہ دوسرا مومن آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو، تو اس کا بھی ثواب ملے گا اور یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اور چپلیں ایسے ڈھیر نہیں لگاؤ، کسی کی چپل پر چپل نہیں چھوڑو، اپنی چپل چھوڑ کر اٹھا کر اس کو آپ، یہ اسٹینڈ رکھ دیے گئے ہیں، اس کے اندر رکھ لیجیے تاکہ سب کی چپلیں ایک ڈھیر بن جاتی ہے، ایک کے اوپر ایک رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم باہر نکلیں اور ہم اپنی چپل ڈھونڈ رہے ہوں اور ہماری چپل پر کسی دوسرے آدمی نے چپل چھوڑی ہوئی ہو، تب ہمارا ضمیر اور ہماری عقل کیا کہے گی؟ کتنا نامعقول آدمی ہے، چپل کہاں چھوڑنا یہ بھی نہیں معلوم، دوسرے کی چپل کے اوپر چھوڑا، بھیجا نہیں تھا اس کو چھوڑتے وقت میں۔ تو جب ہم دوسرے کے بارے میں یہ سوچیں گے اور ہم خود لا کے ایسا چھوڑیں گے تو ہمارا بھیجا کہاں گیا؟ تو اس وجہ سے ہمیشہ جس چیز سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے دوسرے کو بچانے کی کوشش کرنا، یہی اخلاق ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، بہت بڑے اخلاق والے آدمی تھے، اللہ نے بھی ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کی باتیں بیان کرنے کے لیے ایک سورہ ان کے نام سے سورہ لقمان اتارا،
تو حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بڑے دنیا کے ادب والے آدمی ہیں، بڑے مہذب، آپ نے ادب کس سے سیکھا بھائی؟ آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ آپ ہی دنیا کے اتنے بڑے امام ہیں ادب کے، تو آپ کے استاد کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دے کر حیرت میں ڈال دیا پوچھنے والے۔ پوچھا گیا کہ ادب از کے آموختی، آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ تو فرمایا از بے ادباں، بے ادبوں سے، بد اخلاقوں سے سیکھا۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ کسی کی حرکت میری انسانیت کو اچھی نہیں نظر آئی تو میں نے وہ حرکت نہیں کی ہے۔ دوسرے کو تکلیف ہے، جب مجھے تکلیف ہو رہی تو میں نہیں کروں گا تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو دیکھو سیکھنے والے تو بدتمیزوں سے تمیز سیکھ لی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تمیزوں سے بھی تمیز نہیں سیکھ پاتے، بڑوں سے بھی نہیں سیکھ پاتے، قرآن حدیث سن کے بھی نہیں سیکھتے۔ تو اس لیے بس یہ چیز ذہن میں سب رکھیں، ہم سب اس کو یہاں بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ، راستے میں، بازار میں، آفس میں، کالج میں، جہاں ہم رہیں ہم مومن ہیں، اور مومن وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بس یہ سارے اخلاق کا خلاصہ ہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ ساتھی کو، نہ مومن کو، نہ کافر کو، نہ نیک کو، نہ برے کو، کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو۔ بس یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ گاروں اور بڑے بڑے کافروں، مشرکوں کے لیے بھی ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا طریقہ اختیار، اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ کو ایک بہت بڑی سزا دی گئی تھی۔ وہ سزا یہ تھی کہ کوئی مدینے والے ان سے بات نہ کریں۔ ایک غلطی پہ دی گئی تھی سزا، پکے لوگ تھے، ایمان والے تھے، ان کو سزا دی گئی، کوئی ان سے بات نہیں کرنا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھنا، بیوی بچے بھی نہیں کرنا ان سے بات، بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتار کے ان کو معاف کر دیا۔ نبی نے فرمایا کہ تمہاری معافی اللہ میاں کریں گے، میں نہیں کروں گا، اور منافقوں کو نبی نے خود معاف کر دیا، اور مومنین سے فرمایا کہ تمہاری معافی میں نہیں کرتا، وہاں سے کلیئر ہو کے پرچہ آنا تمہارا اللہ کے پاس سے، جب فائل وہاں سے کلیئر ہو کے آئے گی تو پھر میں سنا دوں گا بس لیکن تم کو معافی پکی دی جائے گی، اور ان لوگوں کو جو میں معاف کر رہا ہوں یہ پکی نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا، وہاں نہیں معاف ہوگا تو ویسے ہی رہ جائیں گے منافق۔ تو اس لیے تینوں کو سزا دی، منافقوں کو چھوڑ دیا، اچھی بات ہے بھیج جاؤ، اچھی بات ہے بھیج جاؤ، سب کو چھوڑ دیا، ان کا عذر قبول کر لیا، لیکن ایمان والوں کا عذر نہیں قبول کیا، کہا تمہاری یہ سزا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، وحی نازل ہوئی۔ تو اب حضور مسجد میں تھے، عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھی دیر تک مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب جبرائیل آئے وحی لائے، تو جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت سگے بھائیوں سے بڑھ کے محبت کرتے تھے آپس میں، اور ایک دوسرے کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے تھے، خوشی کو خوشی سمجھتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ایک بھائی کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بیچارے اتنے دنوں سے تکلیف اٹھا رہے تھے، غم جھیل رہے تھے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو سب خوشی میں اللہ اکبر نعرہ لگایا سب۔ حضور بھی بہت خوش ہوئے، کیونکہ حضور کے ایک امتی غلام کی معافی آسمان سے آئی تھی، حضور بھی بہت خوش ہوئے۔ تو چند صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جو بات آپ کو سنانا ہے وہ اس میں سے اتنی ہی سنانا ہے اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر حکم ہو، اجازت ہو تو ہم فوری جا کر کعب کو اور ان کے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ نے بھائی تمہارا معاف ہو گیا ہے، آسمان سے وحی آئی ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، 1000 خوشیوں سے بڑی خوشی کہ دنیا ہی میں اللہ نے آسمان سے معافی نامہ بھیج دیا۔ تو ہم جا کے سنا دیں خوشخبری ان کو۔ اب بے چین تھے صحابہ، جلدی دوڑ کے بھاگ کے جا کے خوشخبری سنانے کے واسطے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی کے کیا اخلاق تھے، کیا ذہن مبارک تھا ان کا، کتنی باریک بینی سے سوچتے تھے، دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، اب رات ہو رہی ہے، اگر تم عام اعلان کر دو گے تو لوگ مبارکبادیاں دینے کے لیے پہنچیں گے، بیچاروں کی نیند خراب ہوگی، اس لیے صبح میں کرو اطلاع، ابھی نہیں۔ یہ ہیں ہمارے نبی کے اخلاق۔
اپنے ایک ادنا امتی کی نیند کی خیال سے اتنی خوشخبری کی بات بھی فرما رہے ہیں کہ صبح سنا دو مگر نیند خراب مت کرو ان کی بات. سونے دو، رات کا وقت ہو رہا ہے، سونے کا وقت. تو جو لوگ سنے ہوئے تھے وہ بیچارے اتنے بے چین تھے اندھیرے سے اٹھ کے بھاگے بولنے کے لیے تاکہ جانے تک صبح ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے کوئی اور جا کے کہہ دے. تو اس لیے اندھیرے سے اٹھ کے بھاگے اور صبح ہوتے ہی اطلاع کر دی. یہ تو ان کی آپس کی محبتیں اور خوشیاں تھیں. میں جو پہلو بتایا واقعے کا، اس میں بہت سے پہلو ہیں سبق کے. حیات الصحابہ میں واقعہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. صحابہ کے واقعات پڑھتے رہیں. صحابہ کے واقعات پڑھنے سے انسانیت بھی آتی ہے، ایمان بھی بنتا ہے، اور نبی سے کیسے محبت کرنا چاہیے اس کا سلیقہ بھی ملتا ہے، کیونکہ وہی اول نقش ہیں نبی سے محبت کا. ان کو ہی دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں، انہی کو پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں. صحابہ کی کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے. صحابہ کے حالات، حیات الصحابہ یعنی صحابہ کی زندگی 3 جلدوں میں ہیں. بہت بڑے عالم تھے، اپنی زندگی کے کئی برس کتب خانے کے باہر نہیں نکلے. کئی برس تک کتب خانے میں تھے. نماز کے لیے مسجد آتے تھے اور کھانا وہاں دے دیا جاتا تھا ان کو بس، اور ضرورت کے لیے نکلتے تھے. باقی دن رات مطالعہ کرتے تھے. اور تقریباً کئی 100 تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے بعد، حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد صحابہ کی یہ قصے جمع کیے مولانا. اور مرکز نظام الدین میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے امیر رہنے کے زمانے میں حیات الصحابہ انہوں نے عربی میں لکھی تھی، بعد میں دوسروں نے ترجمہ کیا اردو میں، انہوں نے عربی میں لکھی تھی. تو اپنی عربی والی حیات الصحابہ اپنے عمارت کے زمانے میں بنگلے والی مسجد میں روزانہ تعلیم میں خود پڑھتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور خاص طور سے یہ 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ بہت مزے لے کر کے اور بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سناتے تھے، اس کی تعلیم کرتے تھے، کیونکہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بہت عبرتیں ہیں. بس اس میں کا ایک پہلو میں نے بتایا. ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھو ہمارے نبی ہیں، ان کو تو ہماری کھال کھینچ لینے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امتی اس کی بیچارے کی نیند خراب ہوگی، رات میں مر جاؤ اس کو خبر دینے کے لیے. تو ہم ان کے امتی ہیں، ہماری نسبت اسی نبی کی طرف ہے. کہیں رہیے دنیا میں، یہاں آج مسجد کی بات نہیں ہے، دنیا میں کہیں رہیے، ہماری زبان سے اور ہماری اداؤں سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ ہم نے سیکھ لیا تو سمجھو ہم انسان بن گئے. جو انسان کامل ہے وہی مسلمان کامل ہے، اور جو انسانیت میں کامل نہیں وہ اسلام میں بھی کامل نہیں، ایمان میں بھی ناقص ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہے. تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ رشتہ داروں میں کون افضل ہے آپ کے، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کیا یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ تمام مسلمانوں میں اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے؟ تو کہا ہاں. تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو اسلام سے پہلے بھی اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد وہ سب سے اچھے ہیں، کیونکہ اخلاق تو پہلے ہی سے تھے، ایک ایمان کی کمی تھی تو ایمان آ گیا، اس لیے وہ سب سے اچھے مسلمان ہیں. اور اسی وجہ سے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. یہ نہیں فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو رات بھر نفلیں پڑھتا ہے. یہ نہیں فرمایا کامل ایمان اس کا ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے. کامل ایمان اس کا ہے جو لاکھوں کروڑوں خیرات کرتا ہے. اعمال سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا ایمان. آج ہم اعمال تو کر لیتے ہیں دین کے نام پر، لیکن اخلاق ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اس کو درست نہیں کرتے اخلاق. تو جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سب ذہن میں رکھیے اور اس پر ہم سب عمل کریں، یہاں بھی کریں اور اپنے گھر میں بھی کریں، اپنے کالج میں بھی کریں، اپنے آفس میں بھی کریں، اپنی دکان پہ بھی کریں، راستوں میں بھی کریں، بازاروں میں، ہر جگہ کریں. اور ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ مجھے دیکھ کر کوئی میرے نبی کا نام نہ رکھے.
اور مجھے دیکھ کر کوئی میرے مذہب پر انگلی نہ اٹھائے، میری وجہ سے میرا مذہب اور میرے نبی بدنام نہ ہو، اس کا خیال رکھیں بس۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جس کو عمل کرنا ہو انفرادی اعمال کر لو، جس کو سونا ہے لیٹنا آرام کرنا ہے تو آرام کر لو، جس کو عمل کرنا ہو عمل کرو، تلاوت کرو، قرآن شریف جس قدر ہو سکے تلاوت کریے۔ یہ 10 دن میں کوشش کیجئے کم از کم ایک ختم تو ہو جائے اعتکاف میں، ایک ختم اعتکاف میں تو ہو جائے کم سے کم۔ کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا حرم میں جاؤ تو مکے کے حرم میں ایک ختم کرو، مدینے کے حرم میں ایک ختم کرو، جہاں بھی جاؤ موقع ملے قرآن کا ایک ختم کرو۔ تو ایسے ہی ہم اعتکاف میں ہیں تو رمضان میں بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت پڑھ چکے ہوں گے، لیکن ایک ختم کم از کم اعتکاف میں کریں۔ اس کی ایک صورت یہی ہے کہ روز 3 پارے پڑھ لیں، ایک ختم ہو جائے۔ 3 پاروں میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا 3 پارے پڑھنے میں، صبح پڑھ لو، دوپہر میں ایک، شام میں ایک، ختم آسانی سے ہو جائے گا۔ کچھ ذکر کر لیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی نے کیا کیا تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں، ہم ذرا زبان ہلا کر ان کے لیے دعائیں ہی کریں۔ درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور درود شریف قبر کا نور ہے، قبر کا نور ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں بیمار ہو گئے، کچھ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، اعمال اچھے نہیں تھے، تو وہ ان کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ باپ کا آخری وقت ہو رہا ہے، پھر اس آخری وقت بہرحال ہوتے ہوتے آخر وقت میں کچھ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے چہرے کی کیفیت بدل گئی، بالکل سیاہ ہو گیا چہرہ۔ کچھ سیاہ کرتوت ہوں گے، اللہ جانتا ہے، بالکل سیاہ ہو گیا چہرہ، اور کیفیت بدل گئی ان کی چہرے۔ تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، اس نے سوچا کہ میں کوئی قافلے والوں کو روکوں گا بھی کہ بھائی ان کی تدفین کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، جو آئے گا دیکھے گا بولے گا بھائی یہ کیا گناہ کرتا تھا ہوں گا، کیا گناہ کرتا تھا ہوں گا، جو آئے گا دیکھے گا وہ کیا گناہ۔ تو سب لوگ میرے باپ کے گناہ پر واقف ہو جائیں گے۔ اب پتہ نہیں کیا گناہ تھا، وہ اللہ ہی کو معلوم۔ بہت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس نے دیکھا کہ اچانک گھوڑے پر ایک بہت نورانی اور خوبصورت شخصیت آ رہی ہے۔ تو اس کو بڑی شرمندگی ہونے لگی کہ ارے پتہ نہیں کون اللہ والے ہیں، آئیں گے دیکھیں گے، انہوں بھی بولیں گے یا یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجیں گے، کیا قصہ ہے، آ کے دیکھیں گے ہمارے باپ کو اس حال میں۔ تو وہ بہت ڈر رہا تھا کہ وہ دوسرے راستے سے چلے جائیں، ہمارے باپ کو نہ دیکھیں، شرمندگی نہ ہو۔ مگر وہ سیدھے اس کے باپ کے پاس ہی آئے، گھوڑے پر سے اترے اور ان کے اندر خوشبو تھی، نورانیت تھی۔ انہوں نے اس مردے کے، اس لاش کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پھیرا تو چاند کی طرح چمکنے لگا چہرہ، دمک گیا جیسے کوئی اللہ والا ہو، اس طرح چمک دمکنے لگا اس کا چہرہ۔ اور فوراً پھر وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا پلٹا کے جلدی سے نکل گئے۔ یہ بچہ ان کا اس کے پیچھے بھاگا اور حضرت ذرا ٹھہریے، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ دوڑتے دوڑتے تھک گیا، ایک جگہ پکڑا، کہنے لگا آپ کون ہیں، کون بزرگ ہیں، آپ اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ میں فرشتہ ہوں نہ کوئی بزرگ ہوں، میں درود شریف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا نقشہ بگڑ گیا ہے، لیکن اس نے میرے حبیب پہ درود کثرت سے پڑھا تھا، اس لیے درود کو ایک شکل دی، اور جاؤ اس کی شکل کو نورانی بنا کر دیا۔ تو درود آیا اور اس کو نورانی بنا کے چلا۔ ہمارے نبی کا ہم پر بڑا حق ہے، کتنی قربانیاں دیں، پیٹ بھر کے روٹی ایک مرتبہ حضور نے نہیں کھائی زندگی میں، ہم کتنی نعمتیں افطار میں کھا رہے، سحر میں کھا رہے۔ ذرا درود شریف پڑھیے، روزانہ 300 دفعے کم از کم ہر معتکف درود شریف پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 300 دفعے درود شریف ہر اعتکاف والے بھائی پڑھیں۔ صبح میں تھوڑا سا ذکر کریں کلمہ طیبہ کا، اللہ کے نام کا، اور کسی موقع پہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور کم از کم 3 پاروں کی تلاوت کر لیجئے، اور اپنے ساتھ کوئی دینی کتاب ہے تو ٹیسٹ بدلنے کے لیے بیچ بیچ میں اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ باتیں کرنے کے بجائے آرام کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔
ہمارے اس اعتکاف کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم افضل صلواتک وعدد معلوماتک کما تحب وترضى ربنا عدد ما تحب وترضى وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتطهرنا بها عن سيء الاخلاق والعادات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون برحمتك يا أرحم الراحمين۔